بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق الله مولانا العظيم۔ ان آیات میں قرآن کریم نے سیدنا یونس بن متی علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت یونس بن متی جو ہے یہ بھی اللہ کے رسولوں میں سے ہے، انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو اوپر کے نام آتے ہیں فارس میں، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، ان لوگوں سے پہلے ان کا تقریباً زمانہ بنتا ہے۔ عراق میں آج ایک علاقہ ہے موصل، وہاں ایک بستی ہے نینوا، اس نینوا بستی سے ان کا تعلق ہے، اور اس کی تصدیق خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت طائف تشریف لے گئے اور طائف والوں نے بد اخلاقی اور بے حیائی اور ناقدری اور ظلم کی حد کی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ دکھ پہنچایا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور انگور کے باغ جو مکہ کے 2 سرداروں کا تھا وہاں قیام کیا۔ تو وہ جو مکہ کے 2 سردار تھے، اگرچہ وہ حضور علیہ السلام کے دشمن تھے، اسلام کے مخالف تھے، بدترین کافر اور مشرک تھے، ان کا ایک غلام تھا جو بہت دیندار تھا۔ اپنے اس غلام کو کہا انگور کا ایک خوشہ دے کر کے جاؤ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کہیں سے بہت زیادہ زخمی ہو کر آئے، ان کو دے آؤ۔ اللہ کے نبی نے اس انگور کے باغ میں آ کر کنویں کے ٹھنڈے پانی سے اپنے زخموں کو دھویا تھا تاکہ خون رک جائے۔ آپ کو پتہ ٹھنڈا پانی جو ہے یہ خون کو روکتا ہے۔ یعنی اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے افسردہ اور اتنے زخمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں قیام کیا تو مکہ کے 2 سردار، ظاہر مکہ والے سب کی رشتہ داریاں تھی آپس میں، اس غلام کو بھیجا۔ وہ غلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور کا خوشہ پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو کھانا شروع کیا۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اس غلام نے سوال کیا۔ غلام نے کہا آپ یہ کیا الفاظ کہہ رہے ہیں؟ یہ الفاظ تو آپ کی قوم نہیں کہتی، چونکہ یہ تو بتوں کا نام لیتے تھے، بسم اللات والعزیٰ، کھانا کھانے سے پہلے بھائی کس کا نام لیتے تھے؟ اپنے بتوں کا۔ آپ یہ کون سا کلمہ کہہ رہے ہیں؟ یہ کلمہ تو میں نے یہاں نہیں سنا، آپ کی قوم تو یہ کلمہ نہیں کہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی اس نے ایک بات اور بھی کہی کہ آپ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں
یہ کلمہ تو نبیوں کی زبان پر آتا ہے، یہ کلمہ تو کون کہتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جب کہیں سے یہ تصدیق اور تائید ملتی نا پہلے نبیوں کے ساتھ، تو اللہ کے نبی اس پر بہت خوش ہوتے۔ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا تجھے کیسے پتا ہے کہ جو کلمہ میں نے کہا ہے یہ انبیاء کہا کرتے کھانے سے پہلے؟ تو اس غلام نے کہا، تاس اس کا نام تھا، اس نے کہا اصل میں نینوا بستی سے ہوں، میں عراق موصل کی کس بستی سے ہوں؟ نینوا سے۔ حضور جب انہوں نے نینوا کہا، حضور نے فرمایا ہاں جہاں میرے بھائی یونس بن متہ ہوئے۔ انہوں نے فوراً کہا ہاں ہماری بستی ہی میں حضرت یونس بن متہ علیہ السلام ہوئے۔ تو حضور سمجھ گئے کہ چونکہ اس بستی میں نبی آتے رہے اور سینہ در سینہ اس کو پتہ ہے، اللہ کے نبی اس پر بہت خوش ہوئے کہ یہ جو کلمہ ہے اس نے پہچان لیا کہ یہ کلمہ کھانے سے پہلے کون پڑھتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام۔ تو اس نے بتایا میں نینوا کا ہوں، اور حضور نے پھر فرمایا کہ یہ وہی نینوا ہے جہاں بھائی کون آئے ہیں؟ یونس بن متہ علیہ السلام۔ تو یونس علیہ السلام عراق کا علاقہ ہے بڑا موصل، اور اس میں ایک بستی ہے نینوا۔ وہاں کے رہنے والے اپنی قوم کو دعوت دی، اس کے تقاضے پورے کیے، فریضہ رسالت اچھی طرح ادا کیا۔ جب قوم کی ہڈ درمی حد سے بڑی، اللہ تعالیٰ سے عذاب کی بد دعا کی، اور دعا کر کے اللہ نے وعدہ فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوئی ٹائم ٹیبل دیا نہیں گیا تھا۔ یونس علیہ السلام ایک اجتہادی غلطی کر گئے۔ بھائی کیا؟ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے۔ حضرت یونس کے بارے میں ہمارے علاقے میں، ہمارے اس خطے میں بھی بعض لوگوں نے نامناسب الفاظ کہے کہ انہوں نے فریضہ نبوت کی ادائیگی میں کوتاہی کی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اجتہادی غلطی۔ اجتہادی غلطی کس کو کہتے ہیں؟ اجتہادی غلطی کہتے ہیں کوئی صاحب علم اپنے پوری سمجھ اور بصیرت اور علم کے ذریعے کوئی فیصلہ کرے، اور اس فیصلے میں بھائی اسے کیا ہو جائے؟ غلطی ہو جائے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اجتہادی غلطی پر اللہ ایک اجر دیتے، اگر وہ بندہ صحیح بات کو پہنچ جائے تو پھر اجر ڈبل۔ وہی سننا ذرا توجہ سے۔ اسی لیے ائمہ مجتہدین، صحابہ کرام، خصوصاً صحابہ میں وہ صحابہ جو اجتہاد کے مقام پر فائز تھے، جس طرح خلفاء راشدین، عبداللہ ابن مسعود، معاذ بن جبل، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہ جو فقیہ اور مفتی صحابہ تھے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا اگر اس کا قرآن و سنت میں براہ راست حکم نہ ہوتا تو اجتہاد کرتے۔ بھائی کیا کرتے؟ چونکہ جہاں اجتہاد کیا جائے گا اگر اس میں غلطی ہو جائے پھر بھی کیا ہے؟ اجر ہے۔ بھائی پھر بھی کیا ہے؟ اجر ہے۔ تو اجتہادی غلطی کوئی عیب نہیں۔ ہمارے یہاں ابھی بریلوی وقت و فکر میں آپس میں بڑا جھگڑا ہوا ہے، چند سال پہلے کیس ہوئے دونوں دھڑوں نے، دو فریق ہو گئے، ایک دوسرے کے خلاف جلسے، جلوس، احتجاج، اور دوسرے فریق پر FIR اور فلاں۔ ضرورت نہیں، اللہ کے بندے پتہ نہیں کیا کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں، بگڑتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کر دی، شور مچا دیا کہ یہ توہین ہے، حالانکہ خطا اجتہادی، بھائی میں بار بار لفظ بول رہا ہوں، کیا خطا اجتہادی عیب یہ کمال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی جنت میں کہ میں یہی رہ جاؤں، یہ برا جذبہ ہے؟ بھائی حضرت آدم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میں کہاں رہ جاؤں؟ جس درخت کو کھانے سے منع کیا تھا اس کے سمجھنے میں غلطی کر گئے،
کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اس سے کیا ہے، اور اس طرح ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام سے ایسی اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، ایسی اجتہادیاں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مسئلہ بھی یہی تھا، یہ کوئی خامی نہیں، یہ کوئی عیب نہیں، یہ کمال ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا دلائل سے یہ سمجھی ہوئی تھی کہ مجھے میرے ابا کی وراثت ملتی ہے، اور صدیق اکبر اور دوسرے صحابہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ انبیاء کی وراثت نہیں چلتی۔ یہ خطا اجتہادی ہے، یہ بہت اونچا مقام ہے اجتہاد۔ بھائی اجتہاد کیا ہے؟ بہت اونچا مقام ہے، اور اس اجتہاد میں ماہرین سے کبھی نہ کبھی بھائی کیا ہو جاتی ہے؟ غلطی ہوتی ہے۔ وہ ہمارے پنجابی میں کیا ہے، تارو کبھی ڈوب جاتے ہیں، اس طرح کا کہتے ہیں نا۔ جو ماہر ہوتا ہے اس سے غلطی، ماہر کی غلطی معاف ہوتی، جس نے پوری دیانت سے کوئی کام کیا اور اس میں بھائی کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی۔ اب ہمارے ایک استاد بیمار تھے، ان کو بہت سنگین مسئلہ تھا، تو لاہور کے اس لین کے جو سب سے بڑے ڈاکٹر، ان کا یار مسئلہ آپ کا بگڑا ہوا ہے، سارا سسٹم کھولنا پڑے گا، ہمیں ہمارے ادارے اور فن کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن موت کی طرف تو آپ جا ہی رہے ہیں، اگر آپ لوگ مجھے لکھ دیں، چونکہ اس میں غلطی کا بہت امکان ہے۔ انہوں نے کہا یار موت کی طرف تو میں پہلے جا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھ دیا۔ اب اس ڈاکٹر نے دلیری کی، اس نے دلیری کر کے پورا پیٹ، پورا سسٹم کھول کے پوری صفائی کر کے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے کام چلا دیا۔ کام کیا کر دیا؟ چلا دیا۔ جان بچ گئی، وہ سارا مرض ختم ہو گیا، لیکن ایک جگہ معمولی سی کمی رہ گئی۔ معمولی سی کیا رہ گئی؟ اب وہ زندگی بچ گئی، بہترین بحال ہو گئے، تھوڑا بہت مسئلہ ہے۔ اب چونکہ وہ ماہر تھا، اس ماہر سے چھوٹی موٹی کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی، اور وہ جان بوجھ کر کی نہیں۔ اس کو بھائی کیا کہتے ہیں؟ خطا اجتہادی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہو گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے کا فیصلہ ہوا تو حضرت یونس علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ نبی کو اللہ کی اجازت کے بغیر جس علاقے میں نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے، وہ علاقہ نبی اپنی مرضی سے چھوڑ، چاہے نبی کے جسم کے ٹکڑے ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال وہی جم کر رہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا پھر نکلے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی تکلیفوں میں قرآن نے یہی الفاظ فرمائے، یہی الفاظ فرمایا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، نبی جی صبر سے کام لیجئے۔ اور ایک جگہ تو فرما دیا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، نبی جی صبر کیجئے اس مچھلی والے کی طرح۔ وہ کون ہے؟ یونس علیہ السلام۔ صاحب الحوت، مچھلی والے کون ہیں؟ حضرت یونس۔ آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، کیا مطلب؟ آپ جلدی نہ کریں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہا مدینہ کی طرف ہجرت کرو 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 کرو، سب جا رہے، اللہ کے نبی نہیں جا رہے۔ جس دن پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر تیاری کر رہے ہیں جانے کی، تو حضور حضرت ابوبکر کے گھر آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اور میری بڑی بہن حضرت اسما موجود تھی۔ اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی نے انتظار کیا کہ یہ حضرت عائشہ اور اسما بھی یہاں سے دور ہو جائیں تاکہ میں راز کی بات کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا گھر میں اور کون ہے؟ حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ حضور کیا چاہتے ہیں، فوراً کہا آپ پریشان نہ ہو، میری 2 بیٹیاں ہی ہیں، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان سے کوئی خطرہ، یعنی یہ ذمہ دار ہیں۔ پھر ان کے سامنے حضور نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا جی میں تو تیاری میں آج کل میں جانے والا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا آپ نہ جائیں، مجھے لگتا ہے اللہ کی طرف سے ان قریب مجھے ہجرت کی اجازت دے دی جائے گی، تو ہم اکٹھے ہجرت کریں گے۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقام میں سے کہ بہت بڑا مقام ہے، نبی خود ان سے فرما رہے کہ آپ ہجرت نہ کرو، آپ نے ہجرت، اللہ کے نبی نے باقی کسی کو نہیں کہا، باقی کسی کو نہیں کہا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا جی بالکل ٹھیک ہے، اس سے بڑی، اور سیدنا صدیق اکبر رک گئے۔ پھر جب اللہ کی طرف سے اجازت ملی سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، اجازت ملنے کے بعد پھر حضور نے کیا کی، مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، خطا اجتہادی کر بیٹھے اور اپنی بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ جب سمندر پر پہنچے، وہاں کشتی پر سوار ہونا تھا، کہیں جانا تھا، اور دریا میں کشتی پر سوار ہوئے، کشتی چلی، آگے جا کے کوئی مسئلہ بن گیا جس کا قرآن و سنت میں تذکرہ نہیں۔ قرآن و سنت میں دو احتمال ہو سکتے ہیں، یا تو کشتی جو تھی اس میں وزن زیادہ ہو گیا، کشتی کا ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، یا کوئی طوفانی صورتحال پیش آئی، یہ کہا گیا کہ بھئی کچھ لوگوں کو اب کشتی سے کودنا پڑے گا۔ اس وجہ سے حضرت یونس علیہ قرہ اندازی ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام ان لوگوں میں نکل آیا جنہوں نے کشتی سے بھئی کیا کرنا ہے۔ اور بعض مفسرین نے ایک اور بات لکھی ہے، وہ قرآن کریم کے الفاظ سے اس کو بھی وہ بھی سمجھ میں آ سکتی ہے، اگرچہ صراحت کے ساتھ نہیں، کہ کشتی جب بھنور میں پھنسی تو ان لوگوں نے کہا کہ یار ہمیں ایسی صورتحال اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ شاید کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، اور یہاں الفاظ از اب آقا میں ترجمہ کروں گا۔ بہرحال کوئی بھی وجہ ہو، حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے کودنا پڑا، اور جیسے ہی کشتی سے کودے تو مچھلی نے ان کو بھائی کیا کر لیا، اپنے منہ میں لے لیا۔ یہ اس کا خاکہ ہے۔ اب کچھ باتیں میرے اور آپ کے لیے جو ضروری ہے وہ الفاظ کے تحت ذرا دیکھیں۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام بھی کن لوگوں میں سے ہیں؟ جب رسولوں میں سے ہیں تو اللہ کے رسولوں پر تنقید، میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے رسولوں پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر کوئی شخص حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ بے ادبی سے کرتا ہے تو وہ سخت ترین گناہ کرتا ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام کن میں سے ہیں؟ رسولوں میں سے۔ اِذْ أَبَقَ، جب وہ بھاگ کر گئے، إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی کی طرف، فَسَاهَمَ، وہاں قرہ اندازی ہوئی، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پس ہو گئے یونس علیہ السلام ہارنے والوں میں سے، یعنی جن کا نام کس میں آ گیا؟ قرہ اندازی میں آ گیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پھر اچک لیا، اپنے منہ میں لے لیا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے، وَهُوَ مُلِيمٌ، اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھے، پریشان تھے، اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ بھائی ذرا متوجہ ہونا، یہ اگلا جملہ میرے اور آپ کے کام کا ہے، سچی بات ہے، یہ بہت ہی قیمتی بات ہے، اور الحمدللہ زندگی میں اس نے بڑا فائدہ دیا۔ اللہ فرما رہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ یونس علیہ السلام تھے تسبیح کرنے والوں میں سے، کن میں سے؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو ٹھہرے رہتے کشتی کے پیٹ میں اٹھائے جانے کے دن تک۔ بھائی ذرا متوجہ ہونا، اللہ فرما رہے جب یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو قیامت تک کہاں رہتے؟ یعنی ہم موت دے دیتے، اس مچھلی کے پیٹ کو ان کی فنا کا سبب بنا دیتے۔ ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے سخت ترین مصیبت سے نجات دی، اس وجہ سے کہ یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرتے رہتے،
اور وہ تسبیح کیا تھی؟ دوسری جگہ آگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس سے پتہ چلا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تسبیح سے تر رکھنا یہ مصیبتوں سے بچاتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ وہی کیا کرتا ہے؟ آنے والی مصیبتوں کو۔ اس سے پتہ چلا جو لوگ ذکر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیا ہر وقت منہ سے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کی یہ دلیل مل گئی کہ زبان سے تسبیح کرنا، خصوصاً تسبیح، کلمہ تسبیح جس میں اللہ کے عیبوں کی نفی کی جائے، سبحان ربی العظیم، میرا رب بہت عظیم ہے اور ہر طرح کے عیب سے، لا الہ الا انت سبحانک، سبحانک، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سبحانک ہے میرے اللہ، آپ ہر عیب سے کیا ہے؟ انی کنت من الظالمین۔ لہذا اللہ تعالی کی تقدیس کی تسبیح جو ہے یہ انسان کو بیماریوں سے بچاتی، مصیبتوں سے بچاتی، آنے والی مصیبتوں کو ٹالتی، آنے والی مصیبتوں کو بھائی کیا کرتی ہے؟ لہذا اس وجہ سے بھی ذکر اللہ کرتے رہنا، اللہ کی تسبیح و تقدیس زبان پر جاری رہنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے میری پریشانیوں کو ٹال دے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک شخص کو دیکھا، وہ ایک سخت ترین مقدمے میں الجھ گئے، پھنس گئے، لیکن ان کا مزاج تھا ذکر کا۔ میرا یہ مشاہدہ ہے، آنکھوں دیکھا واقعہ، ان کا مزاج کیا تھا؟ بس وہ ہر وقت ذکر اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اس کو پولیس کے ذمہ داروں نے بھی کہا یار تم کیا کرتے ہو، ہر وقت پڑھتے رہتے ہو؟ انہوں نے کہا بس مقدمہ ایسا تھا کہ بظاہر وہاں سے نکلنا تھا جھوٹا، 100% جھوٹا، لیکن اللہ نے ان کو اس طرح نکالا، اس طرح نکالا، حیرت ہوئی۔ میں اس پر آپ کو بڑے واقعات سنا سکتا ہوں، اس لیے بھائیوں اس کی عادت بناؤ۔ کیا؟ ہاں، شروع میں آپ کو تکلف کرنا پڑے گا، لیکن آہستہ آہستہ پھر زبان اور مزاج چل پڑتا ہے، پھر بندہ ہر وقت کیا کرتا رہتا ہے؟ ذکر کرتا رہتا ہے، تسبیح کرتا رہتا ہے، زبان، مزاج چل پڑتا ہے، مزاج چل پڑتا ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے لیے شاید اس واقعے میں سب سے زبردست بات یہ ہے سیکھنے والی، اللہ فرما رہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے تھے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ ٹھہرے رہتے مچھلی کے پیٹ میں اٹھائے کے دن تک، ان کو جو نجات دی وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان۔ اسی لیے بھائی ایک بات اور سن لے، میں نے اس کو بھی بار بار بہت بیان کیا ہوا ہے، غزوہ بدر کی صفیں جب مرتب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے اسباب صحابہ کو جو بتلائے، آپ 10ویں پارے کا دوسرا رکو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو اذا لقیتم فئة فاثبتوا، جب کافروں سے مقابلہ ہو ذرا ڈٹ کے رہو، اور آگے فرمایا اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ بھائی کیا کرتے رہو؟ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ تمہیں روحانی طور، بعض باتیں لفظوں میں بیان نہیں ہوتی بھائی، بعض باتیں لفظوں میں بیان نہیں ہوتی، وہ ایک عملی چیزیں ہوتی۔ وہ کیا ہوتی ہیں؟ عملی چیزیں۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام تسبیح کر رہے تھے، اللہ جل جلالہ نے پھر ان کو مچھلی کے پیٹ سے خیر و عافیت کے ساتھ نکال دیا۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ اسی واقعہ سے چلے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔